ਲੋਏ ਲੋਏ ਪਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਂਡਾ ਪਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ تے کر جاندی نے ڈھرنا. کہتا ہوں جی کوئی رات اس طرح کی آئے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور خواب ہی میں نا امام پاک حکم کیا فرمائیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو. خواب ہی میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے. اور خواب ہی میں نا امام پاک حکم فرمائیں اے ہم سے محبت کے دعوے کرنے والے یہ قرآن ہے اور یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا. یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ چل تیرے سامنے پڑھا ہوا ہے. ذرا کھول کے مجھے اس میں سے سورت آہا تو سنا. کیوں بھائی کاڑے والے ہو کی پنڈ کا نام ہے جی 32 2 آر. کیوں بھائی 32 2 آر والے ہو نوجوانوں سنا لو گے امام صاحب نے سورت آہا. نہیں کوئی جھوٹ مارے تو وکری گل ہے انہوں پتہ ہے حضرت جی کیونکہ امام صاحب نے سنانی اے والی نہیں سنانی سبحانک اللہم و بحمدے کا وتا بارہ قسموں کا تے وتا اعلیٰ جدوں کا تے ولا الہ غیر. امام صاحب کو سنانی ہے. میں ویسے ایک سچی بات کروں سنان والی بات تو بعد میں ہے پتر. اب تو حالات اتنے خراب ہیں پہلے تو ہم نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے سوارے چ. اتنے حالات خراب ہیں پتر. میں پتر اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا نہیں نہ میں کو تاڑے کو پرچیاں چاہیے دی. کیوں جی میں نے بات غلط تو نہیں کی. پہلا تو ایشو یہ بن جانا ہے مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کھڑے پارے چ. اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات سورہ طٰہٰ میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰہٰ میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا سورہ طٰہٰ. لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے ہم تو قرآن کو اتنا چھوڑ بیٹھے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کھڑے. اچھا ہو سکتا ہے حضرت اب نہیں میرے جانے کے بعد آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں یا جو مسجد کے امام و خطیب ہیں یا مفتی قمر صاحب ہیں یا علامہ صاحب ہیں تو نہیں ویکھو نا مصباحی صاحب دی بھی تو زیادتی ہے نا کوئی سوکھی صورت پوچھ لیندے ایڈی اوکھی پوچھی ہے یہ تو سانوں پتہ ہی کوئی نہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی ابھی مخلوق پیدا نہیں کی اللہ پاک اور فرشتے ہیں. لکھا جی اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی کیا وہ جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی حضرت. اتنے تک ساڑھے کاری پڑھن تے دل نو ہاتھ پہندا ہے حضرت. قاری سید صداق الصدی صاحب پڑھیں یعنی قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھیں وہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب تھے وصال ہو گیا اللہ ان کے درجات بلند کرے. یعنی قاری ہمارے بھی اللہ چشتی صاحب ہیں سیالکوٹ سے یہ پڑھیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے. قربان جاواں جدو اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق آپ پہ پڑھی ہوئے گی تو کیا کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. جو اللہ پاک نے پڑھی اپنی شان کی کہ اللہ زبان سے ہونٹوں سے چہرے سے پاک ہے جیسی اس کی شان کے لائے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب مخلوق تو لکھا ہے جی 1000 سال بعد پیدا کی گئی ہے. اب سنی کنہوں نے؟ فرشتوں نے حضرت جناب جبرائیل نے
جناب میکائیل نے، جناب اسرافیل نے، جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، اور امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، اب یہ بتانے سے بھی گئے کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے بارے چلے۔ ہائے 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 امت اوے ہاتھ جوڑ کے جی اوے بڑیاں کھیراں تے بڑیاں ٹھوٹیاں تے بڑیاں سبیلاں اہل بیت دے نا تے کھا پی لئیاں جے، خدا دا واسطہ جے انہوں دے نا تے قرآن بھی کھولو یار، انہوں دے نا تے قرآن کھولو یار، بڑیاں کھیراں کھا لئیاں، بڑیاں ٹوٹیاں کھا، بڑیاں سبیلاں پی لئیاں، خدا دا واسطہ جے ان کا پیغام قرآن تھا، ان کا پیغام قرآن، امت اتنا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا کہ امت آج یہ بتانے سے بھی گئی کہ سورہ طٰہٰ ہے۔ اچھا چلو لجپال ہیں جی، جب میرا اڑا اڑا رنگ انہوں نے دیکھنا ہے تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کرم نوازی کر دینی، انہوں نے کہنا چل 16واں پارہ کھول لب جائے گی، اب 16واں کھول لیا، ایشو تو پھر ادھر کا ادھر ہی ہے، سنانی ہے امام صاحب کو سنانی ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو امت اپنے سینوں میں ان دونوں صورتوں کو محفوظ کرے گی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو جس امت کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گی، لیکن تلاوت کوئی نہیں آندی، تلاوت کوئی نہیں آندی۔ پھر پتر ہوں میں کی آکھاں، میں جی آخری بات کر کے نا معیشت سے بات چلی تھی، میں معیشت پہ ختم کرنے لگا ہوں، آپ کو جواب مل جائے گا معیشت کیوں خراب ہوئی ہے۔ یہ جی محمود غزنوی کے لیے لکھا ہے کہ خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، پوچھا محمود کی بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود کہتے ہیں جی میں کہیں مسافر سفر پہ تھا، کسی جگہ ہم ٹھہرے، جس کے گھر میں ہم نے رات کو ٹھہرے نا، اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا تو میرے پلنگ کے ساتھ نا ٹیبل پہ قرآن شریف پڑا ہوا تھا، میں جب لیٹا نا تو مجھے بڑی شرم آئی، ہوئے محمود وہ پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو سونے لگا ہے۔ محمود کہتے ہیں میں ساری رات قرآن پاک کے ادب میں جاگتا رہا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، فرماتے صرف قرآن کا وہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں کہتا ہوں بھائی اب اس کو سامنے رکھو، حضرت سارے حضرت اپنا اپنا محاسبہ کرو، ہاں تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تجھے اور مجھے کھولے بھی مہینوں ہو گئے ہیں، تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام، حضرت صاحب رب کا کلام، اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے تیرے میرے گھر میں، اور تیرے میرے پاس کھولنے کو، تو پھر آپ ذرا خود بتائیں ہاں پھر سزا کیا بنتی ہے ہماری؟ پھر ہماری سزا اس لیے پتر میں جتھو ٹریا سا میں اتھے ہی کھڑا، لوئے لوئے پر لے کڑی ہے، تو چلو میں نے تیرے دل پہ چوٹ کی امام پاک کے حوالے سے، تو پتر یاد رکھیں کل نانا پاک دی بارگاہ چ بھی جانا ہے، تو جب نبی پاک نے تجھے پوچھا دس کیوں قرآن نہیں آندا تو کی کہیں گا کو پتہ نبی علیہ السلام کو، اللہ بڑی روایتیں ہیں لیکن بس کچھ ٹائم ہو جاتا ہے، باقی کنوں سنائیے، لوگ کہتے ہیں ہیر رانجھا سناؤ، اتنا لکھا جی جناب شاہ جی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ منو قرآن سنا۔ اب جناب عبداللہ کی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، ہم نے آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں ہے۔ جناب عبداللہ نے تلاوت شروع کی ہے، ادھر جناب عبداللہ تلاوت کر رہے ہیں،
اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں، اتنا پیار قرآن سے. لیکن اتنے تمالاں تے بھنگڑے تے جناب بھنگ تے جناب عجیب باتیں ہیں. نہیں پتر، قرآن. اور میں بس ایک آپ سے وعدہ لے کے نا بات ختم کرنے لگا ہوں. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے جنوں قرآن شریف نہیں ناندا شروع کریے. نہیں تو تیریاں ٹھوٹیاں پتر نہیں سونیاں لگدیاں انہوں نے، تیری سبیل انہوں نے سونی نہیں، تینوں قرآن نہیں آتا. امام نے قربانی قرآن کے لیے دی، امام نے قربانی نانے کی شریعت کے لیے دی. تیرے پاس ٹھوٹیاں ہیں لیکن قرآن، تیرے پاس سبیل ہے لیکن قرآن. آج سارے پتر تو وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن سکھاں گے. حضرت جی سکھو گے نا جی؟ حضرت جی ٹالنا نہیں جی، حال ویکھ لو اپنا پہلے. اور یاد رکھو پتر یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونا. میں وہ بات کرنے لگا جو آپ کی زبان سے میں نے کئی بار، میں کوئی پتر نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جمیلوں میں نہیں پڑھتا، ہمارا اس طرح کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ میرے لیے بس ایک کی آپ سے میرا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ حضرت کو کوئی ایسا نہیں. میں ایک بات جو کئی بار آپ کی زبان سے میں نے سنی اور آپ نے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا. وہ جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا، وہ جی ماہر معاشیات ہے، اس کے پاس فلانی ڈگری ہے، اس کے پاس فلانی ڈگری ہے. میں کہتا ہوں اسد عمر چھڈ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ پتر ایک منٹ جی، ایک پتر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کا جھگڑا نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو اختلاف ہے تو اٹھ کے بولو، نہیں مولوی گال غلط کیتی ہے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اسد عمر ٹھیک کر لے گا؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا؟ پتر کسی کو بھی نہیں جی ہونی ہے. ہاں جی یہ کسی سے ٹھیک ہی آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کر دی. کھولو قرآن اپنے گھروں میں، لاؤ اپنے گھروں میں سجدے، لاؤ اپنے گھروں میں ذکر و اذکار. کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے، کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کریں اس کی کون ٹھیک کرے گا؟ اس لیے کھولو سارے میرے پتروں قرآن شریف. یہ آپ کی